ایوب خان صاحب کیسے ہیں سر آپ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وجنت الحلال و دوزک الحرام. ہیلو. پورا ہو گیا کہ باقی ہے ابھی کچھ؟ نہیں نہیں، پورا ہو گیا. وعلیکم السلام ورحمۃ الشیطان. تم مجھے یہ بتاؤ یار، تم کتنا یار مومنوں کی بےزتی کرتے ہو اپنے لائف میں. ٹھیک ہے یار، تم سمجھ نہیں آتا تم کو یار. بھائی مسلمانوں کے خلاف ہی تم کیوں بولتے ہو یار؟ اتنا سارے ایکس مسلمس ہیں، ٹھیک ہے، تو ہندو بھی تمہاری لائف دیکھتے ہیں، تو ان کے خلاف بھی بولو نا یار. ساری گندگی تم کو اسلام میں ہی دکھتی ہے. کہ جن چیزوں سے آدمی نکلتا ہے تو پہلے آپ یہ سمجھیں کہ یہ زندگی بڑی مختصر سی ہے، بڑی کم ہے، بڑی قلیل ہے، بڑی چھوٹی ہے. تو اس زندگی میں انسان چاہتا ہے کہ ہم اپنی باتیں جو ہم نے سیکھی یا دیکھی اس کو بتا دیں گے، تو بتاتے بتاتے ہی ہماری عمر ختم ہو جائے گی، بہت ساری باتیں رہ جائیں گی. تو کیوں نہ جس چیزوں سے، جن باتوں سے میں نکلا ہوں، جس آئیڈیالوجی کو میں فالو کرتا تھا وہاں سے نکلا ہوں، تو وہ باتیں میں بتاؤں. باقی ایسا نہیں کہتا کہ سناتن پہ کوئی سوال نہ کرے. ٹھیک ہے، اگر کوئی وہاں سے نکلا ہوا ہے تو اس پہ سوال کرے، لیکن کیوں نہیں آتے سوال کرنے والے؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جتنی گندگی اسلام میں بھری پڑی ہے وہ کہیں آپ کو نہیں ملے گی. بہن، ماؤں کی عزتیں کتنی ہیں، چاہے دوسرے دھرم کی، ریلیجن کی، چاہے اپنی کنٹری سے محبت کی، کیا تعلیم دی گئی ہے؟ تو 0/17 ہم اسلام میں دیکھتے ہیں. دوسرے جگہ کم از کم ان سب چیزوں کو تو نہیں دیکھا جاتا. کم از کم ان سب چیزوں پہ تو بحث نہیں ہوتی ہے. اگر کسی نان مومن سے آپ پوچھیے گا کہ آپ پہلا نمبر کس کو دینا چاہتے ہیں، کو یا اپنی کنٹری کو، تو کنٹری فرسٹ وہ بولیں گے. کیا آپ بول کر دکھلا سکتے ہیں سر؟ نہیں، میں کیوں آپ بولوں گا کسے بتاؤ؟ نہیں، میں کیوں آپ کسے بولوں گا پہلا بھائی نمبر کنٹری دینا فرسٹ؟ چاہیں گے؟ نہیں، وہ تو کنٹری میرے فرسٹ. لیے تو مذہب آپ فرسٹ ہے. اگر مذہب آپ کا اٹیک کرنے کے لیے بولے گا انڈیا پہ، تو ہوں. آپ اٹیک بھی کریں گے. نہیں، اٹیک کیوں کرنے کو بولے گا؟ یہ تو یار اسلام تو کیوں؟ پیسفل ہاں، ریلیجن ہے بھائی. ایک چیز بتاؤ، کیونکہ رب سنیں نا، العالمین ہے، رب المسلمین تو سنیں نہیں ہے نا، نا. رب العالمین اور رب المسلمین پر اگر آپ بحث کرنا چاہیں تو اگر آپ مسلمان ہیں، پہلے میں آپ کا ذرا ٹیسٹ لے لیتا ہوں. اگر آپ مسلمان رہیں گے پوچھ تو لو بھائی. ٹھیک ہے، تو پھر رب العالمین اور رب المسلمین پر بحث کر لیں. ٹھیک ہے، چلیں. آپ ذرا دعا قنوت سنا دیں پھر. عطیہ سنا دوں؟ دعا قنوت. میں پراپر نمازی نہیں ہوں نا، تو عطیہ سنا دیتا ہوں. آپ کو نماز کا اور دعا قنوت جو ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے وہ نہیں آتی، اور رب العالمین اور رب المسلمین پر بحث کرنے آئے ہیں. ہاں، تو میں بھائی جو کامن چیز ہے وہ سنا سکتا ہوں. مطلب نماز نہیں پڑھتے آپ؟ بہت کم پڑھتا ہوں. آپ 5 وقت کی جو فرض نماز ہے، جو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، جس سے آپ انکار، پتہ ہے آپ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ نماز پڑھنا تو دور کی بات، چھوڑنا تو دور کی بات. نبی نے کہا تھا اگر کوئی نماز میں لیٹ سے آتا ہے، یعنی امام کھڑا ہو گیا نماز پڑھانے اور وہ نماز پڑھانے لگا اور آپ اس کے بعد آئے، تو نبی کا غصہ میں بتاتا ہوں. نبی نے کہا ہے حدیثوں میں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کے گھر جاؤں اور اس کا دروازہ اور اس کا گھر جلا دوں. ابھی نماز چھوڑنے کی بات تو دور ہے، اب تو نماز تک نہیں پڑھتے یار. میں آپ کو رب العالمین اور رب المسلمین پہ کیا بات کروں؟ کیا کوئی پتا، کیا کوئی والد اپنے بچوں کو مارنے کا حکم دیتا ہے؟ آپ کے پتا آپ کو جان سے مارنے کا حکم دیں گے؟ نہیں تو وہ تفسیر الگ ہوگی نا یار. تو تم تفسیر الگ ہو تفسیر گئی. پہ جاؤ نا. ہاں، تو آپ اپنے وہ پتا، واقعہ سنیں الگ آپ، ہوگا. ارے سن لینا بھائی ایوب خان، آپ اپنے پتا کے بہت ناکارہ لڑکے ہیں. آپ چور ہیں، آپ زنا بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، دنیا کی ساری برائیاں آپ کے اندر ہیں. ظاہر سی بات ہے آپ کے پتا ہو سکتا ہے کہ آپ کو گھر سے نکال دیں یا مارنے کا حکم دیں، کہ آپ کی ساری اولادوں کو جو قیامت تک آئے گی سب کو اس کا دنڈ ملے گا، سزا ملے گی ہاں ملے گی، سب کو ملنی چاہیے. سب کو. اگر مطلب جو غلط کام کرے گا تو اس کو ملنی چاہیے. آپ نے لیکن چوری کی، سنیں، آپ ہوں نے چوری کی اور ہوں آپ نے ریپ کیا، اچھا. آپ کو سزا مل گئی، میں مانتا ہوں. آپ کی آنے والی جتنی نسلیں رہے گی سب کو مارا جائے گا نہیں، میں نے اگر قیامت تک. معافی مانگ لی، اگر میں نے معافی مانگ آپ نے لی معافی اللہ کے نہیں سامنے. مانگی، آپ نے معافی نہیں ہوں مانگی، ہوں آپ کو مارنا ہی پڑے گا. اچھا. ہاں، کیا آپ کی ساری نسلوں کو قیامت تک جتنی پیدا ہو سب کو مارنا جائز ہے؟
नहीं, सबको मेरी मारा गलती जाएगा। में मेरी नस्लों को क्यों मारा जाएगा बता। अच्छा अगर ठीक हो मैंने गया। हाँ ठीक हो गया, रुक जा ना भाई, रुक जा। अब ये बता दे ना भाई, गिरगिट को मारना जायज है? क्या? गिरगिट को इस्लाम में मारना हलाल है या हराम है? मुझे वो सूरत हाल के बारे में अभी मालूम नहीं है, मालूमात जब करके आऊंगा सूरत तो मैं हाल में आपसे बता उसके देता बाद। हूँ, सूरत हाल में बता देता हूँ। आपकी तफसीरों में लिखा है कि हजरत इब्राहिम को जब आग में डाला जा रहा था, तो या नारकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, अल्लाह ने कहा था ए आग ठंडी हो जाए इब्राहिम पर और सलामती वाली हो जा। तो तफसीरों में आता है कि गिरगिट फूंक मारकर आग को तेज कर रहा था कि ये और भड़के और इब्राहिम इसमें जल जाए। अब ये हम्म। बता दे भाई, एक हम्म। गिरगिट वो काम कर रहा था, ये दुनिया में अभी तक जितने भी गिरगिट है सब वो काम कर रहे थे, या जितने अभी बाद में पैदा होने वाले हैं? अगर अल्लाह ने हुक्म दिया है उसको मारने का तो हम्म। मारना चाहिए। लेकिन अल्लाह ने तो ये हुक्म दिया है कि दुनिया आखिरत तक, कयामत तक जितने भी गिरगिट आते रहेंगे आपको मारना है, हाँ तो जहां मारेंगे, देखो क्या मार दो। दिक्कत है? क्या दिक्कत है? अच्छा, आज का जो गिरगिट है वो हम्म। इब्राहिम क्या को तेज कर रहा था, या उस दौर का जो गिरगिट था वो तेज कर रहा था? उस दौर का जाहिर सी बात है, जो गिरगिट है वही तो तेज कर आज रहा के होगा। गिरगिट को क्यों मारा जा रहा है? वो लेकिन अल्लाह ने हुक्म दिया ना उसको मारने का। दिमाग कुछ तो लगा। अरे यार, आज के तो अभी तुमने कहा था कि नहीं, अगर कोई जुर्म करोगे, चोरी करोगे, जाहिर सी बात तुम्हारा हाथ काटा जाएगा, तुमको सजा दी जाएगी। तुम्हारे हम्म। बच्चों को क्यों सजा दी जाएगी, या तुम्हारे बच्चों के बच्चों के बच्चों के कयामत तक जितने तुम्हारे बच्चे होते रहेंगे सबको क्यों सजा दी जाएगी? तुमने करार किया था ना। तो हम मान लेते हैं, हालांकि ये दिमाग में बात नहीं आती कि एक गिरगिट इतनी बड़ी आग, पता है जिस आग के बारे में कहा गया है, ये इतनी बड़ी थी, इतनी बड़ी थी, पूरा शहर खाली हो गया था, पूरे शहर को दहकाया गया था, और उस आग को 40 दिन तक जलाया गया था, तब इतनी ऊंची आग बनी थी। और फिर इब्लीस एक इंसानी रूप में आया था, जिसने मिंजनीक बनाने का तरीका बताया, क्योंकि उस आग के करीब कोई नहीं जाता था जो इतनी तेज थी। तो उसने मिंजनीक बनाई। मिंजनीक को इंग्लिश में या हिंदी में क्या कहेंगे यार, जिसको गोला भर भर के एक क्रेन की तरह होता है, गोला भर करके पत्थर का या लोहे का खींचा जाता है अपनी तरफ, फिर छोड़ा जाता है तो वो जा करके किला पर टकराता है। धम से टकराता है। क्या कहते हैं उसको, हम्म। उर्दू में मिंजनीक कहते हैं। तो अब क्या था ना, इतनी तेज आग भड़क गई, अब करीब से कोई इब्राहिम को आग में डाल नहीं सकता था। तो इंसानी रूप में इबलीस आया, शैतान आया, तो उसने बताया कि एक मिंजनीक बनाओ लकड़ी की, फिर उसमें इब्राहिम को डालो और अपनी तरफ खींचो गुलेल की तरह, फिर छोड़ो। छोड़ोगे तो उस आग में इब्राहिम चले जाएंगे और हम लोग बच भी जाएंगे, कोई जलेगा भी नहीं। तो इस्लामिक तारीख में आता है कि सबसे पहले तब मिंजीनिक बनाई गई और इब्राहिम अंदर चले गए। फिर क्या हुआ, कुरान की आयत कहती है, या नारोकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, अयाग इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली हो जाओ। अब गर्म ना रहे, तो आग फौरन ठंडी हो गई, इब्राहिम को जला नहीं रही है। साइड में गिरगिट बैठा था। अच्छा, जितने चरिंदे परिंदे कबूतर वगैरह थे ना, हाथी वगैरह सब थे वहां पर, अब सब पानी डाल रहे हैं कि आग बुझ जाए, बुझ जाए, बुझ नहीं रही है। कहानियां देखें कुरान की। अब आ गया गिरगिट, उसने फूंक मारना शुरू की कि आग तेज हो जाए, तेज हो जाए। आग बहुत तेज भड़क गई, भड़कती गई, भड़कती गई, भड़कती गई। अल्लाह ने उसको मरदूद करार दे दिया। नबी की हदीसें आती हैं कि गिरगिट को कहीं भी देखो, फौरन उसको जान से मार दो। अगर कोई एक बार में गिरगिट को मार देता है तो उसको हम्म। इतना सवाब, 2 बार में मारता है तो उससे कम सवाब, कोई 3 बार में मारता है तो उसको उससे कम सवाब मिलता है। ये बातें आपके दिमाग में आती हैं अयूब खान साहब? देखिए, मैं आपको बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ। अगर हमारे नबी ने फरमाया है कि उस गिरगिट को मारना है तो हम मारेंगे। और जबरदस्त हो जब गया, फिर तो आप जीत गए भाई। बिल्कुल। नबी ने जो कहा आपको करना है। इसीलिए कहते बिल्कुल। हैं ना कि नबी ने अगर कहा कि आपको इंडिया पर हमला करना है, जैसा कि हदीसें हैं, फिर हमला करेंगे ना आप? नहीं, वो तो किस सूरत हाल में बोला है मुझे नहीं, मुझे कहाँ नहीं से आ गई? मालूम। अरे बाप नहीं, रे! नहीं, नहीं। नबी एक ने मिनट कहा जो इंडिया पे हमला करेगा वो मगफूरुल लहुम जन्नती होगा,
تو آپ کو موقع ملے گا تو انڈیا پر حملہ کر کے جنتی بننے کی سند حاصل کریں گے یا نہیں؟ آپ غزوہ ہند کی بتا رہے ہیں نا؟ ہاں۔ غزوہ ہوں ہند کی ہوں بات بتا رہے ہیں نا؟ ہوں ہوں کہ وہ جو دو چیزیں رہتی ہیں کہ جو مطلب عیسیٰ ارے ابن مریم کرے گا کی کہ ایک نہیں رے اس میں بابا؟ آتی، تو ادھر نہیں ادھر کہاں عیسیٰ، جا رہا ہے؟ اگر نبی، عیسیٰ نہیں نہیں اس میں دو آتی ہیں، جیسے جو عیسیٰ ابن ہوں، مریم کا وہ کرے گا اور دوسرا جو ہند پر قبضہ کرے گا، کریکٹ نا؟ قبضہ حملہ کرے گا، حملہ کرے گا۔ ہاں ہوں، ہاں، تو اگر دیکھیے اگر یہ اس کو فرمایا پڑھنا ہے، بھائی۔ the ہاں، اگر messenger نبی نے of فرمایا Allah تو said The messenger of Allah said, there are two groups of my ummah whose Allah will free from the fire. The group that invade India and the group that will with Isa ibn Maryam, peace be upon him. ہوں، تو اگر کوئی انڈیا پہ حملہ کرے گا جس کے بارے میں نبی نے کہا کہ وہ تو ہوں، جنتی ہے، بخشایا ہے، جنت کی بشارت دی، کیا آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ آپ نے ابھی کہا کہ نبی نے جو کہا وہ ہم کریں گے، چاہے دیکھیے عقل میں انڈیا پہ تو آئے نہ کئی بار آئے۔ مسلمانوں نے حملہ کر چکے ہیں نا انڈیا پہ، آپ تو دیکھیں پھر بھی نا آپ کریں گے کہ نہیں؟ نہیں پہلے آپ تو کو ہو کیسے چکے ہیں پتا نا چلا حملہ. کہ پہلے ہو چکا ہے یہ والا؟ کیوں اتنے مطلب جو مسلمان پتا ہے، ہندوستان میں میں آپ کو آئے. بتاتا ہوں، ارے رکنا ہاں بھائی، یہ پتا ہاں، ہے کون سے حملے کی بات ہو رہی ہے؟ جب عیسیٰ آ گئے، سوری کیا بولے آپ؟ عیسیٰ نازل ہو گئے زمین پر، یہ عیسیٰ ابن مریم نہیں نہیں، ابھی کہاں آئے، دوبارہ ابھی نہیں آئیں نہ گے نا، آئے؟ ہاں دوبارہ آئیں گے نا. ہاں، ابھی آئیں گے نا؟ ہاں تو ابھی ہاں آئیں گے نا، تو پھر آپ نے کیوں ہوں. کہا کہ انڈیا پر حملہ ہو چکا ہے؟ یہ نہیں تب میں کی تو بات ہے۔ پرانی باتیں بھی بتا رہا ہوں، مطلب جو پہلے ہی پرانی مسلمانوں نے باتیں؟ انڈیا پہ. ہاں ارے یہاں پہ کون سے حملے کی بات ہو رہی ہے پتا ہے؟ نبی نہیں، کا کہنا ہے مجھے کہ جب معلوم ہے کہ آگے قیامت جب قریب عیسیٰ. آئے، سن لے، ارے سن لے ہاں بھائی، سڑی کے وہ، نبی کا کہنا ہے عیسیٰ ابن مریم لاسٹ میں آئیں گے، قیامت جب قریب ہوگی تو اس وقت جو انڈیا پہ حملہ کرے گا، تہس نہس کرے گا، وہ بخشایا ہے، جنتی ہے۔ اس وقت حملے کے بعد آپ کہتے ہیں عیسیٰ ابھی نہیں آئے، تو یہ ابھی حملہ بھی نہیں ہوا ہے، دوسرے حملوں پر آپ اسے نہ جوڑیں، ابھی یہ حملہ ہونا ہے اکارڈنگ ٹو حدیث۔ تو آپ کو اگر اس وقت عیسیٰ آ جائیں، نازل ہو جائیں، اور آپ کو پورا اعتبار ہو، یقین ہو کہ ہاں یہی عیسیٰ ہیں، چونکہ آپ کی نظروں میں، مسلمانوں کی نظروں میں بہت سارے عیسیٰ آ چکے ہیں جنہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، جیسا کہ مرزا غلام احمد قادیانی، لوگ اسے بھی مسیح موعود کہتے ہیں، عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے۔ لیکن آپ کا ایمان اگر کسی عیسیٰ پر آ جائے کہ ہاں یہی عیسیٰ ہے، پھر غزوہ ہند ہونا ہو، تو کیا آپ اکارڈنگ ٹو حدیث اس کا ساتھ دیں گے یا نہیں؟ ہاں، تو اگر عیسیٰ مطلب آگے زندہ ہوتے ہیں دوبارہ، تو اگر وہ ہندوستان پہ حملہ ہوتا ہے تو ہم لوگ ضرور اس کا ساتھ دیں گے. ہوں، ایز اے انڈین مسلم تو ہم کو تو بہت شامل ہونا ہی زبردست، پڑے گا. کلیپنگ کلیپنگ۔ کیا سوچے رہے تیری؟ جہاں کھاتا ہے وہیں چھید کرتا ہے رے بابا، تو جس کیا کا کھاتا ہے سوچتا ہے؟ وہیں پہ تمہیں ہگنا تو ہے۔ تو تو کیا سوچتا ہے کہ یہ کافروں سے ہوں؟ پیسے لوٹ کے تم یار مسلمانوں کو شرم بدنام نہیں کر رہے ہو؟ آتی؟ ارے تم کو نہیں آتی شرم؟ جو ارے مسلمانوں کو بدنام یار، کرتے ہو، غیر یار آتش کچھ تو پرستوں سے شرم پیسہ لے کیا کر، کرو، اچھا؟ آتش پرستوں سے پیسہ لے کر، ابے بت تیری پرستوں سے پیسہ لے کر، ٹھیک ہے، یار اور مجھے، اسلام کو بدنام کرتے ہو، یار تمہیں شرم نہیں ارے آتی؟ رک جا بابا، ایوب دیکھیں اپنے کافر بھائیوں، اس کی مانسکتا کیا ہے؟ اس نے کیا کہا نا، جب یہ پھنس گیا تھا وہ گٹ گٹ والے معاملے میں، تو یہی کہا نبی نے کہا ہے مارنے کا تو مارنے کا، اب صرف اس ایک گرگٹ کو نہیں، سارے کو۔ تو ظاہر سی بات ہے، میرے خیال میں یہ حدیث آئی ہے کہ نبی نے کہا انڈیا پر حملہ کرنے کا تو کرنے کا، اور اس کی ساری ہکڑی اس میں نکل گئی کہ ہاں اگر عیسیٰ آتے ہیں اور نبی کی حدیث ہے تو ہم حملہ کریں گے۔ یہ ہوتی ہے اصلیت، مومنوں کی پہچان یہ ہوتی ہے، وہ حدیثوں سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، قرآن سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ ان کی دوغلا پنتی پتہ ہے کیا ہے؟ یہ کسی کے سگے کیوں نہیں ہوتے؟ میں آپ کو بتاؤں، بہت تلخ حقیقت ہے، لیکن اگر آپ نے میرے الفاظ کو اپنے ذہنوں میں، دل میں اتار لیا تو بڑے کام آئیں گے۔ سوچیں ذرا، رسول اللہ کوئی حکم دیتے تھے تو صحابہ کیا کہتے تھے پتہ ہے؟ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، نبی کوئی کام کہتے تھے، لیکن
نبی جب مر گئے 3 دن تک لاشیں پڑی رہیں. اس کے بعد باغ فدق کا معاملہ آتا ہے. عائشہ کو، حفصہ کو، رقیہ کو، سب کو کنارے کیا جاتا ہے. فاطمہ نے اپنا اکیلے کا دعویٰ کیا تھا. فاطمہ کو بے عزت کر کے نکالنے والی 2 شخصیتیں تھیں، ابو بکر اور عمر. جو نبی پر جان چھڑکنے کو تیار تھے وہ خود نبی کے اپنے نہیں ہوئے. نبی نے مرتے مرتے کاغذ و قلم مانگا تھا، وہ ان کے اپنے نہیں، وہ عمر نے روک دیا تھا، کہا تھا کہ یہ بڈھا سٹیا گیا ہے. ساری صرف اور صرف سیاست اور گدی نشینی کا کھیل تھا. جو خود نبی کے اپنے نہیں ہوئے وہ تمہارے کیا ہوں گے، اور جو تمہارے نہیں ہوئے وہ دیش کے کیا ہوں گے. دیش کے کیا ہوں گے. ان کے ذہنوں میں یہ خواہشیں چلتی رہتی ہیں. بھئی دیش آگے نہیں ہے. یہ دیش کے جو جوان بارڈر پہ شہید ہو جاتے ہیں، جب یہ ان کو جہنمی کہنے کے لیے آمادہ ہیں کہ ہاں وہ جہنمی، ان سے پوچھئے بھگت سنگھ کیا ہے، کیا وہ جنت میں جائیں گے یا جہنم؟ اکارڈنگ ٹو قرآن اور حدیث ہم تو جنت اور جہنم مانتے بھی نہیں ہیں، لیکن اکارڈنگ ٹو حدیث، اکارڈنگ ٹو قرآن، جہنم میں ان کو پیپ پلایا جائے گا. جب ان کو پیاس لگے گی انہی کا پیپ، جس کو پس کہتے ہیں، مواد کہتے ہیں اور خون کہتے ہیں، وہ پلایا جائے گا. چاہے کتنا ہی بڑا ہمارے دیش کا سروشریشٹھ سمان کو کیوں نہ ملا ہو.